نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. محترم مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور محترم والدین اور عزیز بچوں، آپ میں سے کون کون ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت اور پیار کرتا ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں، اپنے ہاتھوں کو کھڑا کریں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ جب بھی کسی خوشی یا غمی کی کسی تقریب میں یا کسی موقع پر جایا کرتے تھے تو ایسے موقع کو ضائع نہیں ہونے دیا کرتے تھے، چاہے وہ شادی کا موقع ہو، چاہے وہ کسی کی تدفین یا جنازے کا موقع ہو، چاہے وہ کوئی عقیقہ ہو، چاہے کوئی بھی عنوان ہو جہاں لوگ جمع ہوا کرتے تھے وہاں پر کوئی اچھی بات ضرور کہا کرتے تھے. اور آج اسی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی دعوت دی گئی ہے اور میں یہاں بہت کچھ سیکھ بھی رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ جو بات میں پیغام لے کر آیا ہوں، جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں. چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چلا ہے اسی لیے اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو رکھوں گا. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت ہے، سورہ تحریم، اس کی ایک آیت کا پاؤ حصہ تلاوت کیا ہے. ایک آیت تلاوت نہیں کی، ایک آیت کا بھی کوارٹر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اور مسئلہ یہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، اس کو برا محسوس نہ کیجیے گا. معذرت کے ساتھ کچھ کڑوی باتیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہو جائیں کہ جو شاید اس تقریب کے شائن شان نہ ہو، لیکن سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہمیں سننا بھی پڑے گا. جیسے بیمار کو اگر روح افزا کا چمچہ پلا دیا جائے تو شاید وہ صحیح نہ ہو، لیکن اگر بلکہ آج تو یہاں کوئز والے بھی موجود ہیں، راحت شیریں کا ایک چمچہ پلا دیا جائے تو شاید طبیعت صحیح نہ ہو، اور اگر اس کو پیناڈول کا ایک چمچہ پلا دیا جائے تو شاید اس کا بخار اتر جائے. تو شاید آج آپ میری بات کو اس لیے قبول کر لیجئے گا کہ تھوڑی سی کڑوی بھی ہو تو یہ میرے اور آپ کے لیے اصلاح کا انشاءاللہ باعث بنے گی. میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی جو آیت تلاوت کی، آیت نمبر 6 سے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اور پھر اس کی تشریح ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی بھڑکتی ہوئی اور اس کے اوپر ایسے فرشتے ہوں گے کہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ کر گزرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. یہ چھوٹی سی آیت ہے. میں خواتین کے ساتھ خصوصی گزارش کروں گا کہ برائے کرم میری بات ضرور سنیے گا، چونکہ باتیں کرنے کا موقع انشاءاللہ آپ کو آگے بھی ملے گا، لیکن یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا کہ جو ایک عظیم الشان قرآن کی ایک عظیم الشان آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کو سمجھنے کا ایک مختصر سا موقع ہے 5 منٹ. میں آپ سے 5 منٹ چاہوں گا. یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ میرے لیے بحیثیت والد کے اور آپ کے لیے جو آپ والدہ اور والد یہاں پر موجود ہیں اور یہاں جو سید ہاؤس اسکول سسٹم کے اساتذہ موجود ہیں، ایک بہت بڑا پیغام ہے. اور پیغام یہ ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن اور انسان اور پتھر ہیں. یہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید کی ہے کہ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر جو ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، وہ اپنی ذات کی ذمہ داری ہے، جس کو علامہ اقبال نے خود ہی کہا ہے. اپنی خودی کو پہچانو، پہلے خود کو بدلو، پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرو گے تو اپنے دوسرے نمبر پر آپ کو اپنے خاندان کو تبدیل کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بدلنا ہے، اور جو اساتذہ ہیں وہ اپنے طلباء کو تبدیل کریں گے، اپنے آپ کو تبدیل کریں گے. ایک مشکل کام ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھتا ہے. اگر میں کہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں. زبردست، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اچھا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کو جنت میں نہیں لے جانا چاہتے؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں جو اکیلے جانا چاہتے ہیں. آپ اپنے شوہر کو نہیں لے جانا چاہتی ہیں، اگر کوئی ایسا ہے جو اپنے بچوں کو نہیں لے جانا چاہتے. آپ اکیلے جانا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، خاندان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، فیملی کے ساتھ.
یہ آیت مجھے 8 سال کے بعد سمجھ میں آئی، جب میں آج سے 4 سال پہلے الادین پارک گیا، اور سوء اتفاق سمجھیں یا حسن اتفاق سمجھیں کہ وہ عید کا تیسرا دن تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ عید کے تیسرے دن اس طرح کے مقامات پہ جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ایک اژدہام تھا، ایک رش تھا۔ الادین پارک میں پہنچا ہوں، میرے 2 بچے میرے ساتھ تھے، میری اہلیہ تھی، میں نے بڑی مشکل سے ٹکٹ لیا، میں نے بہت زور لگایا اور میں کسی طرح اندر پہنچ گیا۔ اندر پہنچنے کے بعد دروازے بند کر دیے گئے، اور میں نے دیکھا کہ میں تو اندر پہنچ چکا ہوں، میری اہلیہ اور میرے دونوں بچے جنگلے کے پارک، الادین پارک کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور میں نے اس سے درخواست کی کہ آپ میری فیملی کو اندر آنے دیں۔ اس نے کہا کہ اب تو جگہ بالکل نہیں ہے، بند کر دیا گیا ہے، آپ بھی یہیں رہیں اور فیملی کو باہر رہنے دیں، آپ ذرا گھوم پھر لیں جھولے وولے، اور ذرا سے آپ چکر لگا کے پھر آپ باہر چلے جائیں، ٹکٹ تو آپ لے چکے ہیں۔ مجھے بڑی ہنسی بھی آئی اور رونا بھی آیا۔ میں نے کہا خدا کے بندے، میں اندر موجود ہوں، بچے میرے باہر ہیں، میرا خاندان باہر ہے، میں اکیلے اس الادین پارک کے اندر کیا کروں گا؟ اس نے کہا پھر کچھ نہیں ہو سکتا، آپ باہر چلے جائیں۔ میں نے کہا یہ ٹکٹ آپ اپنے پاس رکھیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے گیٹ سے باہر کر دیں آپ۔ اور میں گیٹ سے باہر آ گیا، میں نے پیسے بھی ضائع کیے۔ مجھے ایسے آپ بتائیں کہ ایسی تفریح کا کیا فائدہ جس میں میرا خاندان میرے ساتھ نہ ہو؟ آپ تصور تو کریں ایسی جنت کا جس میں آپ اکیلے گھوم پھر رہے ہوں، اور آپ کے بچے، آپ کے شوہر، آپ جو مرد حضرات ہیں، ان کے ماں باپ، ان کی بیویاں جو ہیں وہ جہنم کے اندر ہوں، ان کے بچے جہنم کے اندر ہوں۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ایک ایسی جنت کا تصور کریں کہ یہ میں اور آپ بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کس چیز کا حکم دیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عزیزان گرامی، بات تو تھوڑی سی کڑوی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے انسان میں اور جانور کے اندر فرق نہیں رہا ہے۔ آج ہم بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، بزنس مین بنے گا، پیسہ کمائے گا، اس اسکول میں پڑھاتے ہیں، اس اسکول میں پڑھاتے ہیں، یا 12,000 ہے یا 13,000 ہے۔ میں ایسے اسکول بھی جانتا ہوں جہاں 26,000 36,000 روپے فیس وصول کی جاتی۔ ٹھیک ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر ہم لوگ ایسے اسکولوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، ورنہ ہمارے پاس اگر کروڑوں روپے آ جائیں تو شاید ہمارا بچہ بھی وہاں چلا جائے۔ اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو اچھی انگلش بولنی آتی ہو، اس کا اچھا معیار ہو، اس کو اچھی تعلیم ہو، تاکہ یہ دنیا کما سکے، کل دنیا جو ہے وہ خرید کے لا سکے، اور دنیا کا جو ہے یہ جو ہے وہ دنیا کمانے والا بہترین، اور ہم اس کو کامیاب انسان کہتے ہیں۔ جس کے پاس بنگلہ ہو، جس کے پاس گاڑی ہو، جس کے پاس بینک بیلنس ہو، اس کو ہم کامیاب انسان کہتے ہیں۔ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے، حقیقی کامیابی وہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو جنت میں داخل کروا لے اور جہنم سے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی یہ بات کہ جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں لے جائے وہ کامیاب ہے۔ جو شخص اپنی دنیا تو بنا لے لیکن اپنی آخرت کو بگاڑ لے وہ ناکام ہے۔ آج کا انسان اور آج کا جانور برابر نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک انسان کو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو پالنا ہے، تعلیم دلانی ہے، ان کی شادیاں کرنی ہے، ان کا خاندان ہوگا اور یہ کمائیں گے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ آپ غور کریں، یہ کام جانور بھی کرتا ہے۔ آپ ایک وقت میں ایک بچے کو پال رہی ہوتی ہیں، جانور، میرے گھر میں جو پچھواڑا ہے وہاں پر ایک بلی نے بچے دیے، 6 بچے دیے، 6 بچوں کو پال رہی ہے۔ مجال ہے کہ اس کے ایک بچے کے اوپر بھی کوئی گندگی یا کوئی نشان نظر آ جائے، ہم تو ہاتھ سے صاف کرتے ہیں نا بچوں کو پانی سے، وہ اپنی زبان سے صاف کر رہی ہوتی۔ اس طرح تو بلی مجھ سے عظیم ہو گئی، اس طرح تو بلی آپ سے عظیم ہو گئی۔ وہ 6 بچوں کو پال رہی ہے، 6 بچوں کو پلا رہی ہے، 6 بچوں کو کھلا رہی ہے، 6 بچوں کو صاف کر رہی ہے اور 6 بچوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ وہ دائرے کے اندر لے کر اپنے حصار کے اندر لے کے بیٹھتی ہے، آپ مجال نہیں ہے کہ اس کے بچے کو ہاتھ لگا سکے۔ تو جانور پہ زیادہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، جانور زیادہ اس کو سکھا رہا ہے، اس کو کھانا بھی سکھا رہا ہے، اس کو ہگنا موتنا بھی سکھاتی ہے بلی۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ بلی، آپ کبھی واچ کریں کہ جانور کس طرح اپنے بچوں کو سکھاتے۔ تو جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ جانور اور انسان میں فرق یہ ہے کہ جانور کے پاس کوئی مقصد زندگی نہیں ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے مقصد زندگی دیا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور جانور کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جانور کو کوئی جزا اور سزا نہیں ملے گی، میرے اور آپ کے لیے جنت اور جہنم تیار ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ بھی تیار ہے اور لہلہاتے باغات
جس میں چشمے، نہریں، دودھ، شہد. آج یہاں پر ایک جنت کا منظر نظر آ رہا ہے. میرے تصور سے کہیں زیادہ تیاری کی گئی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں طلال بھائی کو اور ان کی میڈم جو ان کی سسٹر ہیں، شاید ان کی کوئی پرنسپل ہے، ان کی ٹیچرز کو، ان کی پوری ٹیم کو، کہ میں ایک ادارے کا آنر ہونے کے باوجود، ایک سربراہ اور ڈائریکٹر ہونے کے باوجود، میں اپنے ادارے میں شاید اگلا پروگرام بھی اس طرح کا نہ کر سکوں. بڑے وسائل ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے کم وسائل کے باوجود جو کچھ یہاں پر کر کے دکھایا ہے، یہ مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے. لیکن اگر میں ان بچوں کی تربیت نہ کر سکا، معافی چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ میں اساتذہ سے بھی مخاطب ہوں. اگر یہ جو بچے میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت کے طور پر دیے، چاہے میرے اپنے ذاتی بچے ہوں، چاہے یہ بچے جو میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں، میرے ایک کیمپس کے اندر 600 طلبہ ہیں، طالبات ہیں، اور دوسرے کیمپس میں 350 طلبہ اور طالبات ہیں. یہ میری ذمہ داری ہے، اور ان سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ جو میرے پاس میرے اپنے جو بچے ہیں، 4 بچے، اور وہ جو 950 بچے ان اداروں کے اندر، میرے ادارے کے اندر پڑھ رہے ہیں، میں جب تک اس کی ذمہ داری کو محسوس نہیں کروں گا. اگر میں نے ان بچوں کو اس لیے پڑھایا کہ یہ میرے لیے ذریعہ معاش ہے، ان سے مجھے پیسہ ملے گا، یونیفارم سے بھی کماؤں گا، کورس سے بھی کماؤں گا، فیسوں سے بھی کماؤں گا، ٹیوشن فیس بھی لوں گا، کمپیوٹر فیس بھی لوں گا، سائنس کی بھی فیس بھی لوں گا، کینٹین فیس بھی لوں گا، اسٹیشنری کی بھی پیسے لوں گا، یہ تو پورا ایک کاروبار جو ایک سجا دیا گیا ہے. الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ اس علاقے کے اندر انہوں نے جو یہ کام کیا ہے، یہ کاروبار کے طور پہ نہیں کیا ہے، بچوں کی تربیت کے لیے کیا ہے. اسی لیے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کم وسائل کے اندر نہیں کر سکتا کوئی ادارہ. ان کا جذبہ تھا، انہوں نے کر کے دکھایا. لیکن اس تقریب کے بعد اگر ہم اس کے فوائد نہ سمیٹ سکیں، ان بچوں کی تربیت نہ کر سکے، اور آپ نے اگر اپنے بچوں کی تربیت نہ کی اور آپ نے صرف اسی کے اوپر بس کیا کہ ہم نے تو اسکول کے حوالے کر دیا. میں نے اس سے عظیم نام آج تک نہیں سنا، سید ہاؤس اسکول سسٹم. آپ نام پہ غور کریں، یہ نام عام نام نہیں ہے. سید کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، سید ہاؤس. سید کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانوادہ ہے، سیدنا امام حسین، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما. یہ سید ہاؤس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا گھر ترتیب دینے جا رہے ہیں جہاں پر تربیت اس طرح کی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی، اپنے نواسوں کی تربیت کی تھی. جو بی بی فاطمہ کا کیا کمال ہے؟ وہ جنت کی خاتون ہے. آپ مجھے بتائیں، کیا وہ عالمہ تھیں؟ نہیں. کیا وہ مفتیہ تھیں؟ نہیں. کیا وہ حافظہ تھیں؟ نہیں. کیا انہوں نے گلی گلی گھوم کر کوئی دین کا کام کیا؟ نہیں. ان کا کارنامہ کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا، میں بتا دیتا ہوں. ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی. صرف ایک کارنامہ ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں. اگر آپ بھی جنت کی خواتین کے ساتھ، انہی سردار خواتین کے ساتھ ہونا چاہتی ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو سارے کام آپ کر رہی ہیں وہ ثانوی ہیں، سیکنڈ ہے. اصل کام آپ کا، جو آپ کے ہاتھ میں بچے ہیں، چاہے ایک بچہ ہے، چاہے 10 بچے ہیں، چاہے آپ کے ساتھ پورا اسکول ہے، آپ اگر جنت کی حقدار بننا چاہتی ہیں تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے خاندان کو اگر آپ نے بچا لیا. ان مرد حضرات نے اگر اپنی اہل خانہ کو، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو بچا لیا اور خود بھی جنت کے حقدار بن گئے اور اپنے گھر والوں کو بھی جنت کے اندر لے گئے، تو یہ کامیابی ہے. یہ اصل کامیابی ہے. یہ کامیابی وقتی کامیابی ہے. یہ آپ کو روشن چکا چوند نظر آ رہی ہے. کل آپ آئیں گے، اسی طرح کا گراؤنڈ ہوگا خالی، اور یہاں پر کچھ بچے کھیل رہے ہوں گے اور کچھ جانور لوٹ رہے ہوں گے. یہ جو آپ کو رنگ برنگی نظر آ رہی ہیں، سب دھوکہ ہے. کیوں؟ سراب ہے. یہ صرف 4-6 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، شادی کی، ولیمے کی، اینول فنکشن. اس کے بعد پھر اسی طرح ایک پارک ہوگا جہاں پر بچے آئیں گے، کھیلیں گے. لیکن وہ جو حقیقی جنت ہے جس کے لیے میں اور آپ اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، اگر میں نے یہ موقع ضائع کر دیا، اس دنیا کی 40, 50, 60 سال کی زندگی اگر میں نے ضائع کر دی، تو یوں سمجھ لیں کہ میری دنیا بھی برباد ہو گئی اور میری آخرت بھی برباد ہو گئی. اسی لیے محترم والدین اور اساتذہ کرام، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، بالکل ویسی ہی تربیت جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر والوں کی، اپنے شوہر، اپنے بچوں کا جو ساتھ دیا تھا، انہوں نے ان کو اس معراج پہ، اس بلندی کے اوپر پہنچایا ہے کہ وہ آج جنت کی خواتین کی سردار ہیں. اور ان کے جو بچے ہیں جن کی انہوں نے تربیت کی ہے، وہ بھی کم نہیں ہے، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور ان کے جو والد ہیں وہ تمام انسانیت کے اور تمام انبیاء کے سردار ہیں وہاں پر
جو لیڈرشپ ہوگی وہ انہی کے ہاتھ میں ہوگی، انبیاء کی سرداری ان کے ہاتھ میں ہوگی، خواتین کی سرداری ان کی بیٹی کے ہاتھ میں ہوگی، نوجوانوں کی سرداری ان کے نواسوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور اگر ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ بچوں کی تربیت اور خاندان کی تربیت کے اوپر زور دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ اگر میں جنت کے اندر چلا گیا اور میں نے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن یہ بچے مجھے اور آپ کو جنت میں جانے نہیں دیں گے، بالکل نہیں دیں گے۔ اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر جو آغا خان ہاسپٹل کے اندر پیش آیا اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ڈاکٹر واسع شاکر صاحب آغا خان کے نیورولوجسٹ ہیں، پاکستان کے بہت بڑے دماغ کے نیورولوجسٹ ہیں، بہت ماہر ہیں۔ انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا اور انہوں نے کہا کہ میرے دوست ہیں جو آغا خان کے اندر خود بھی ڈاکٹر ہیں، ان کی اہلیہ بھی ڈاکٹر ہے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ انہوں نے اس بیٹے کی بہترین تربیت کی، جب 25 سال کا ہو گیا بہترین تعلیم دلوائی، جب وہ 25 سال کا ہو گیا تو پتہ چلا بلڈ کینسر ہے، اور بلڈ کینسر آخری مراحل کے اندر ہے۔ آغا خان کے اندر وہ ایڈمٹ تھا، میرے پاس فون آیا ان دونوں میاں بیوی کا کہ آپ جلدی سے آئیں، دونوں ڈاکٹر ہیں آغا خان کے۔ انہوں نے کہا جلدی سے آئیں، ہمارا بیٹا بہت ناراض ہو رہا ہے، غصہ ہو رہا ہے، رو رہا ہے، اور ہمیں اپنے کمرے سے باہر نکال دیا اس نے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں بھاگتا ہوا وہاں پر گیا اور میں اس بچے کے کمرے میں گیا اور میں نے کہا بیٹا یہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ آپ کو تو ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ کہہ رہا کون سی دعائیں لوں ان کی میں نے ان سے صرف ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر کے اندر میرے میڈلز، میری شیلڈز، میرے سرٹیفکیٹس، میرے A1 گریڈ، A لیول، O لیول کے سارے جو ریکارڈز ہیں وہ میرے ساتھ قبر میں اتار دیے جائیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو بتاؤں کہ میں کتنے کام کر کے آیا ہوں۔ تو میرے ماں باپ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے میڈلز، ایوارڈ، شیلڈ جو آپ نے میرے اوپر اتنی محنت کی ہے، اتنے کورسز کروائے، اس کا کیا فائدہ؟ کہا یہ تو ہم نے تمہیں دنیا کے لیے کروایا تھا۔ کہہ رہے آخرت میں کیا لے کے جاؤں اپنے رب کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ دعائیں پڑھو۔ تو میں کیا دعائیں پڑھوں؟ نہ مجھے انہوں نے نماز سکھائی ہے، نہ انہوں نے مجھے دین سکھایا ہے، نہ مجھے انہوں نے قرآن صحیح سے پڑھایا ہے، نہ یہ قرآن کا ترجمہ پڑھایا ہے، نہ قرآن کی تفسیر پڑھائی ہے۔ میں اپنے رب کے پاس کیا لے کے جاؤں؟ اور میں آج مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ دونوں میرے کمرے سے نکل جائیں، میں آج اپنے والدین کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ عزیزان گرامی، جو بچہ آج دنیا کے اندر مرنے سے پہلے اپنے والدین کو اپنے کمرے سے، ہاسپٹل کے کمرے سے باہر نکال دے، سوچیں کہ وہ قیامت کے دن کیا مجھے اور آپ کو جنت میں جانے دے گا؟ کبھی بھی نہیں جانے دے گا۔ وہ کہے گا اماں، میرے ابا، میرے استاد محترم، آپ بہت محترم ہیں لیکن آپ جنت میں نہیں جائیں گے، میرے لیے جہنم اور آپ کے لیے جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ جو باپ اکیلا اٹھ کے فجر کے لیے مسجد میں جا رہا ہے فجر کی نماز پڑھنے، اس کے بچے، اس کی بیوی گھر کے اندر سو رہی ہے، تو کل یہ بیوی بچے اس کو چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہیں گے آپ نے تو نماز پڑھی تھی، مجھے کیوں نہیں پوچھا؟ جب انگلش میں نمبر کم آئے تھے تو آپ نے مجھے مارا تھا، جب سائنس میں نمبر کم آئے تھے آپ نے جیب خرچی بند کر دی تھی۔ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ میں عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں نے روزے نہیں رکھے، آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا کہ بچہ بڑا ہو جائے گا، کر لے گا، خود سمجھدار ہے۔ اور دنیا کے معاملے میں اتنی سختی اور آخرت کے معاملے میں کوئی سختی نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بچوں کو نہیں مارا، کبھی نہیں ڈانٹا۔ لیکن آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، صرف ایک حدیث ایسی ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ آپ لوگ ڈرے نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے ڈر گئے شاید ماں باپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مارنا کہاں پر، یہ میں نہیں بتا رہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور ان کی تم پٹائی لگا سکتے ہو جب وہ نماز نہ پڑھیں، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو تمہیں مارنے کا بھی حق ہے۔ ابھی مار لو، تعذیبی کارروائی کر لو، 10 سال کی عمر میں اگر تم نے یہ موقع ضائع کر دیا اور یہ بچے نہ پڑھ سکے نماز اور دین پر نہ آ سکے تو یوں سمجھ لو کہ یہ بچے پھر تمہارے لیے آخرت میں تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتے ہیں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَزَاجِهِمْ، 10 سال کی عمر میں ان کو تم مار بھی سکتے ہو اگر نماز میں سستی کریں، اور ان کے بستروں کو علیحدہ کر دو، لڑکوں کے بستروں کو علیحدہ کر دو 10 سال کی عمر میں، لڑکیوں کے اور لڑکوں کے، بہن بھائیوں کے آپس میں ان کے الگ الگ انتظامات کر دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور اخلاقیات کی تربیت اس حدیث مبارکہ کے اندر دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے بہت بڑا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ نے جو نونہال، یہ ہونہار بچے مجھے اور آپ کو دیے ہیں،
چمکتے ہوئے ستارے میرے سامنے یہ اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے اور ہمیں یہ توفیق دے بحیثیت استاد اور ایک والد کے اور والدہ کے کہ ہم ان بچوں کی ایسی تربیت کر سکیں کہ جو انشاءاللہ دنیا کے اندر سربلندی اسلام کا نام روشن کر سکیں, پاکستان کا نام روشن کریں. میرے تین بیٹے ہیں, ایک عبد الرحمن, ایک عبد الباعث اور ایک ابھی چھوٹا بچہ ہے میرا 55 دن کا بچہ ہے میرا عبد الواسع. ان تینوں کو میں نے ابھی سے مشن دے دیا ہے. بہت چھوٹے بچے ہیں, آپ سوچ رہے ہوں گے کیا مشن دیا ہے, لیکن میری نیت یہ ہے, میں نے ان سے کہہ دیا ہے سب سے بڑے والے سے کہ جتنا پاکستان سمیت جتنا ایشیا ہے اس کے اندر اسلام کا کام آپ نے کرنا ہے اور اس کے حوالے سے جو گائیڈ لائن چاہیے وہ میں آپ کو فراہم کروں گا. دوسرے بچے کی ذمہ داری عبد الباعث جو مڈل ہیں بیچ میں, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ امریکہ یورپ کے جتنے ممالک ہیں یہاں اسلام کا کام آپ نے کرنا ہے, یہ آپ کا ذمہ داری ہے. ابھی تو اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن اس کو یہ ضرور سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابا نے بہت بڑا کام مجھے دے دیا ہے. اور ایک چھوٹا ہے ابھی 50 دن کا ہے, ابھی تو خیر گود کے اندر ہے, گردن بھی نہیں ٹھہری, قدم تو دور کی بات ہے اس کو میں نے یہ ٹاسک دیا ہے. میں نے اللہ سے دعا کی تھی, اللہ مجھے شاید اب امکان نہیں کہ میری اولاد ہوگی چونکہ کچھ پرابلمز ہیں, لیکن اللہ اگر تو نے مجھے تیسرا بیٹا دیا تو یہ افریقہ کے جتنے ممالک ہیں یہ بھی انشاءاللہ کور ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے عبد الواسع کی صورت میں. میں نے دعا مانگی تھی اللہ اس کو بھی تیرے دین کے راستے میں دوں گا, اور افریقہ کے سارے ممالک انشاءاللہ اس بچے کو میں نے ہدف رکھا ہے کہ یہ انشاءاللہ کام کرے گا. آپ اپنے بچوں کے ہدف ابھی سے طے کر لیں, بڑے ہدف رکھیں, بڑے اہداف رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جب آپ کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ بھی غیور ہے, وہ آپ کی بات کی لاج رکھے گا. اور آپ اپنے لیے نہیں کہہ رہی ہیں, آپ دین کے لیے کہہ رہی ہیں, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ دنیا بھی انشاءاللہ اس کو اتنی ہی زیادہ ملے گی جتنا اللہ تعالیٰ اس کو دین دے گا, یہ اس کی قسمت ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول ما تسمعون والسلام علیکم ورحمۃ